الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 محرم الحرام 1443 ہجری، 12 اگست 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. نیا سال شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے. تمام آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، وبائیں پروردگار دور فرمائے. سکون اور آرام اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس سال کا ہمارا یہ پہلا آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں. ہوتے ہوتے سالوں نکل رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری، اللہ کا کرم ہے. تائی اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پارہ الف لام میم، پہلا پارہ، سورہ دوسری، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 34. پچھلے آڈیو میں نے جمع کا صیغہ اللہ عز و جل کے لیے استعمال کرنا کیسا، اس کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کیا تھا. اس کے بعد آگے ارشاد پاک اللہ عز و جل ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا. اس پر علمی مباحث کتابوں میں موجود ہیں کہ کن فرشتوں سے فرمایا. کچھ علماء نے کہا کہ یہاں پر مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں، کہ زمین کے فرشتوں سے فرمایا، آسمان کے فرشتے اس میں مراد نہیں ہیں. پر اس قول کو دوسرے مفسرین نے رد فرمایا ہے کہ نہیں، یہاں پر مراد تمام فرشتے ہیں، جتنے فرشتے سب اس میں مراد ہیں. اس پر قرآن پاک سے دلیل بھی پیش کی گئی ہے، جو آگے ایک جگہ ارشاد ہے سجدہ کیا کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے. جب اللہ عز و جل نے تمام فرشتوں کو شامل کر لیا، کلہم فرما دیا، اجمعون فرما دیا، تو اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس میں کوئی کمی بیشی کریں، کوئی قید لگائیں. ملائکہ میں کوئی قید ہے نہیں، اب اپنی طرف سے کوئی قید بڑھا دینا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام نے جو نام کی خبر دی، ناموں کی، وہ تمام فرشتوں کو خبر دی، اور تمام ہی فرشتے آپ کے شاگرد بن کر آپ کے سامنے موجود ہوئے. سب نے آپ سے سیکھا، سب نے آپ سے جانا. تو جب سب نے سیکھا ہے تو استاد کی تعظیم سب نے ہی کرنی ہے نا. یہ تو نہیں کہ کچھ سیکھا سب نے اور تعظیم کچھ کریں، جی نہیں. سارے فرشتے حاضر تھے تو سارے فرشتوں سے ہی یہ ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو جب اللہ عز و جل نے سب کے بارے میں حکم فرمایا تو ہمیں اس میں قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے فرشتوں سے یہ حکم فرمایا گیا.
اچھا، اب اس میں نے پیچھے بھی کہیں عرض کیا ہے کہ اس میں شیطان بھی شامل تھا، اسے بھی حکم تھا شروع سے ہی، نام بتانے کے وقت میں بھی وہ موجود تھا، اس کے بعد بھی یہ سجدے کا حکم اور وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہے۔ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے، علمی مباحث چلیں کہ کوئی کہتا ہے شیطان فرشتہ ہے، ابلیس، اکثر اسی پر گئے کہ نہیں، فرشتہ نہیں، جن ہے، اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ اس میں روایت یہ ملتی ہے کہ جب فرشتے زمین پر آئے تھے تو یہ اکیلا جو جنات جو تھے خون ریزی وغیرہ کر رہے تھے، دوسرے کاموں میں لگے تھے، پر یہ جو تھا عبادتوں میں لگا ہوا تھا، تب اس کو اپنے ساتھ لگا۔ تو اس فرشتوں کو اچھا لگا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے، اللہ یہ ایک الگ ہی جن ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، عبادت کرنے والا ہے، تب سے یہ فرشتوں کے اللہ کی اجازت سے۔ پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے بھی آئے گی، جب کچھ ہی اس کا نام جب آئے گا تب آئے گی اس کی تفصیل۔ تو یہ بھی ان میں شامل تھا کہ اسے بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ تمام فرشتے اس میں شامل، تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم، اس میں یہی حکمت تھی کہ جب فرشتے سجدہ کر لیں گے، فرشتے جب ان کی اطاعت قبول کر لیں گے تو پھر اور کوئی مخلوق اس میں کلام نہیں کر سکے گی۔ جب اتنی بڑی سب سے عظیم ترین مخلوق جو ہے، اس وقت کی سب سے قوت والی، سب سے طاقت والی مخلوق، اس نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مان لیا، آپ کے سامنے سجدہ کر لیا، تو اب کسی کو مجال نہیں کہ اس میں کوئی اختلاف کرے۔ جب فرشتوں نے تسلیم کر دیا اپنا خلیفہ، تو اب ہماری کوئی مجال نہیں، اس لیے فرشتوں سے ہی سجدہ کروایا گیا۔ اور یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم اللہ عز و جل نے یہاں پر فرشتوں کے ذریعے سے اس طریقے سے ثابت کی، ظاہر فرمائی۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ شاگرد جو ہے اسے استاد کا ادب کرنا ہے، استاد کی تعظیم کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ فرشتوں نے دیکھیے اللہ عز و جل نے سکھایا، سجدہ کی، فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کچھ حاصل کیا تھا، ناموں بہت کچھ حاصل کیا تھا، تو ایک استاد کی حیثیت بھی تھی آپ کی، خلیفہ تو بے شک تھے، وہ مقام تو الگ ہی، اور ساتھ ہی ساتھ استاد بھی تھے، تو اس لیے استاد کی تعظیم کا بھی یہاں پر درس ملتا ہے۔ آج ہمارا حال جو ہے، ہمارے بچوں کا، بلکہ جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کا بھی حال اپنے استادوں سے بہت خراب چلتا ہے، بہت خراب۔ ایک وقت تھا کہ جب استاد کے سامنے شاگرد زبان نہیں کھول سکتا تھا، ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ استادوں کی مسخری کی جاتی ہے، ان پر ٹونٹس کیے جاتے ہیں، ان پر فقرے کسے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے وقت میں بھی ہوا یہ سب، ٹیچر آئے، ان کے الگ الگ نام، کسی کو کچھ پکارا جا رہا ہے، کسی کو کچھ پکارا جا رہا ہے۔ تعظیم اور ادب نام کی کوئی چیز اب ہمارے اندر بہت کم ہی دکھائی دیتی ہے، زیادہ تر تو بے ادبی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سیدھی بات ہے، جب ادب نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟ مقولہ ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جب ادب نہیں تو پھر نصیب بھی نہیں، علم حاصل بھی نہیں ہو پاتا، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ اخروی دینی علم ہو۔ جب تک کہ ادب نہیں کریں گے، استاد سے کچھ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے، یہ تجربہ ہے اس کو۔ اور ادب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی سے سمجھ بھی سکیں گے، سیکھ بھی سکیں گے۔ اور استاد کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں ہمارے لیے
جو سورہ دعائے معصورہ جو ہے، وہ جب دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی استاذیہ. کیا پڑھیں؟ یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اور ماں باپ کے فوراً بعد کس کا ذکر کیا؟ ولی استاذیہ، میرے استادوں کی مغفرت فرما دے. نماز میں ہم اپنے استادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمیں سنت کے مطابق سکھایا گیا ہے. ماں باپ کے بعد استاد کا مرتبہ نماز میں ہم نام لیتے ہیں. اب جن استادوں کے لیے نماز میں دعائیں کر رہے ہیں اور ان کی نماز کے بعد ان کی بے ادبی مذاق کریں تو پھر کہاں سے ہم سچے ہوئے؟ ہم تو جھوٹے ہو گئے اپنے دعوے میں، اور جھوٹے ہوئے تو جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنتیں ہیں. کہاں سے ہمارے اوپر وہ فیض حاصل ہوگا استاد کا؟ تو ادب احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے، تبھی کچھ سیکھ سکیں گے، تبھی کچھ حاصل ہو سکے گا. اب یہ نہیں کہ سجدہ کرنا، سجدے کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے آڈیو میں بتاؤں گا، پر یہ ہے کہ ہر استاد کی تعظیم کرنی ہے. اچھا، اسی لیے ایک بات یہاں پر یہ بھی اب ثابت ہو رہی ہے کہ استاد کی تعظیم کرنی ہے، اس لیے استاد بھی اسے بنائے جو تعظیم کے لائق ہو، جو صحیح ہو. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ بد مذہبوں، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ، ان کے کوئی چیز بیانات وغیرہ یا ان کے پاس بیٹھ کر کچھ بھی سیکھنا. بہت سے بولتے ہیں یار ہم تو صرف نماز سیکھنے چلے گئے، ہم تو صرف قرآن صحیح کرنے چلے گئے. آپ نے استاد بنا لیا، اب کیا ہوگا کہ اور کچھ نہیں ہوا تو آپ کے دل میں کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ استاد کی حیثیت سے اس کی تعظیم آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی. اور بد مذہب کی تعظیم کرنا یہ حرام ہے. آپ اسے بھلے ہی یہ ضرور ہوگا کہ اگر آپ مخالفت میں کھڑے ہوئے تو آپ کے دل میں اس کا ادب و احترام آئے گا، اور آپ استاد کی نیت سے، استاد کی حیثیت سے اس کے خلاف بول نہیں سکو گے. اس حیثیت سے بھی تعظیم کرنا بد مذہبوں کی حرام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بد مذہبوں سے کچھ بھی سننے سیکھنے کی منائی ہے، نہیں کرنا ہے آپ کو، نہیں سنا. اہل سنت علماء سے، صحیح عالم سے، صحیح استادوں سے سیکھیے تاکہ ان کے پاس سیکھنے سے ان کی محبت بھی بڑھے، ان کا ادب و تعظیم، ان کا احترام بھی بڑھے. تو اللہ عز و جل ہمیں صحیح اساتذہ سے سیکھنے کی اور اپنے استادوں کی تعظیم کرنے کی، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.